बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ चूँकि बरतानिया से जिद्दा पहुँच चुके हैं सऊदी अरब, और वहाँ जो भी उनके मामलात हैं उस हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ साहब की एक स्टेटमेंट आई, और वो इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की गई थी, जिस तरमीम के मुताबिक ये कहा गया था कि जो 62(1)(f है उसकी जो ताहयात नहली है वो सिर्फ 5 साल होगी, और उस कानून का भी इतलाक़ माजी से किया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को तो अपील की ज़रूरत नहीं थी, और नवाज़ शरीफ की हद तक तो इलेक्शन एक्ट में पहली तरमीम आ चुकी है, और नवाज़ शरीफ की नहली 5 साल की थी जो ख़त्म हो चुकी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है, जो 8/7 से फ़ैसला आया है, जो मैं समझता हूँ कि ये पहला केस था काजी फैज़ ईसा साहब का, और पहले केस में ही मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को नाकामी हुई, और जो उनके बरअक्स बरखिलाफ़ 8 वोट थे और उनके साथ 7 वोट थे। उस फ़ैसले का इतलाक़ यहाँ भी होता है, और उस फ़ैसले के इतलाक़ के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई माजी से इतलाक़ की जो तरमीम है वो भी कलअदम हो जाती है, और वो भी फ़ारिग हो जाती है, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जिन्होंने लंदन में और बरतानिया में एयरपोर्ट पर सरकारी प्रोटोकॉल के ज़रिए नवाज़ शरीफ को वहाँ से रवाना किया है, और पाकिस्तान के जो अलविदाई मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वहाँ पर मौजूद थे, और उनका सरकारी अमला मौजूद था, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ नवाज़ शरीफ को भेजा गया सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। तो क्या इसमें दो पैगामात हैं, दो अलग अलग बातें की जा रही हैं। एक ये है कि ये चारा डाला जा रहा है, और दूसरा ये है कि ये माइंड डिस्क्लोज़ किया जा रहा है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होंगे। उसकी क्या हकीकत है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, काजी फैज़ ईसा साहब ने कल पार्लिमान के हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से एक मुकालमा किया, और जब मैंने आपको समात का हवाल बताया था तो उसमें एक ख़ास वक्त आया अटॉर्नी जनरल और काजी फैज़ ईसा साहब के दरमियान कुछ 4 से 5 मिनट की गुफ्तगू हुई दौरान समात, और वो पार्लिमान के हवाले से थी और पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से थी। वो सिर्फ मैं आपके साथ उतना हिस्सा शेयर करूँगा, और फिर हम आ जाएंगे इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से। काजी फैज़ ईसा साहब ने रिमार्क दिया कि मेरे ख़्याल में पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ज़रिए इज़्ज़त दी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समात में चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम और उठा सकती थी, जो नहीं उठाया। ना पार्लिमान अदालत की दुश्मन है, ना हमें अपना दुश्मन समझती है। सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है, तो हम भी चल सकते हैं। पार्लिमान से मनफी चीज़ों को क्यों मंसूब किया जा रहा है? इदारों को ना लड़ाएं, मैं तो कहूँगा जियो और जीने दो। एक इदारे को दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, जियो और जीने दो। चूँकि काजी फैज़ ईसा साहब जियो ही देखते होंगे तो वहाँ ये चलता है, तो वो भी फरमाया कि जियो और जीने दो। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए बनाया। पार्लियामेंट ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसमें मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए बनाया। अब पता नहीं कौन सा मार्शल लॉ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में फंसा हुआ था। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट में याह्या अफरीदी साहब ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा एक टाइट। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पार्लियामेंट के हवाले से काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा जी कि पार्लियामेंट जैसी भी कानून साजी कर दे, हमें अपने बड़े प्यार मोहब्बत से, चूँकि वो पीडीएम की पार्लियामेंट थी, तो हमें बड़े एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ चलना चाहिए। तारिक मसूद साहब ने तो बात ही ख़त्म कर दी, उन्होंने तो कहा कि पार्लियामेंट ने तो हमें मार्शल लॉ से बचा लिया, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना के। याह्या अफरीदी साहब, मैंने आपको कहा था याह्या अफरीदी साहब सरप्राइज़ देंगे। याह्या अफरीदी साहब ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा टाइटैनिक की मानद है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। गलतियां अगर अदालत से हुई हैं तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जा सकता है, गलतियां तो फिर पार्लियामेंट से भी हुई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइनी है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गैर आइनी हुआ तो बरकरार नहीं रहेगा। किसी की नीयत पर क्यों बात करें, पार्लिमान को इज़्ज़त दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। कानून अच्छा या बुरा होने पर बहस हो सकती है। अब इसमें जो माइंड तब्दील हुआ है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का हुआ है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का हुआ है, और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब का हुआ है। ये 3 जजेज़ हैं। चूँकि जो उमर अता बंदयाल साहब के साथ 8 रुकनी बेंच बैठा था, वो तो पहले दिन इसको गैर आइनी करार दे के मुअत्तल कर चुका था, और उसमें हसन अज़हर रिज़वी साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब भी थे। जो काजी फैज़ ईसा साहब के साथ बेंच बैठा था वो पहले दिन से ही ये कह रहा था कि जी हर सूरत काजी फैज़ ईसा साहब और वो जो बेंच के लोग थे वो कहते थे कि ये कानून के मुताबिक है।
4 دن لائیو سماعتیں ہوئیں، 4 روز کی سماعتیں ہوئیں، طویل سماعتیں ہوئیں، اور اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے کے لیے فیصلہ محفوظ ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس نے جو مائنڈ بنایا ہوا تھا انہوں نے اپنے مائنڈ کے مطابق، ان کو دلائل سے کوئی فرق نہیں پڑا سوائے 3 ججز کو، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کو، وہ پہلے قانون کے خلاف تھے، بعد میں وہ قانون کے حق میں آ گئے۔ محمد علی مظہر صاحب، وہ قانون کے خلاف تھے پہلے اور پھر قانون کے حق میں آ گئے، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو پہلے قانون کے حق میں تھے بعد میں قانون کے خلاف آ گئے۔ یہ تبدیلی آئی اس پورے۔ باقی جو یہاں 5-6 ججز تھے، عمر عطا بندیال صاحب کا، جن کو جو غلط بات تھی، ایسی بات گروپنگ تو ہوتی نہیں، سپریم کورٹ میں کہاں گروپنگ آ گئی، لیکن کہا جاتا تھا، لوگ غلط کہتے تھے کہ جی یہ عمر عطا بندیال صاحب کے گروپ کے ہیں، تو وہ اپنے اس پر قائم رہے۔ اور چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوسرے آئینی ادارے کے اختیار پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، سپریم کورٹ خود اختیار نہ ہونے پر کیا کچھ نہیں کر چکی، اس پر کیوں بات نہیں کرتے؟ ایک بینچ نے فیصلہ کیا، دوسرے بینچ نے اسے ختم کر دیا، ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو گیا، اب نہیں ہوگا۔ ججز کو کس اختیار کے تحت کچھ مقدمات سننے سے روکا گیا؟ قاضی فیض صاحب نے جو عمران خان کے خلاف ایک از خود نوٹس لیا تھا بطور وزیر اعظم کے، انہوں نے کوئی ترقیاتی فنڈ جاری کیے ہیں ایم این ایز کو، اس پر وہ آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ انہوں نے خود ایویڈنس دکھائی تھی، جس پر پھر عمران خان کے وکیل نے کہا تھا کہ جناب اگر جناب نے خود ہی ایویڈنس دینی ہے تو پھر تو جناب اس میں فریق ہو گیا، تو پھر تو آپ روسٹرم پر آ کے بطور کمپلینٹ مقدمہ لڑیں۔ اس پر پھر چیف جسٹس گلزار نے ایک ججمنٹ میں اس بینچ سے ہٹا دیا تھا قاضی فیض عیسیٰ کو، اور کہا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ عمران خان سے متعلق کیسز کو نہ سنیں۔ اس کا نام نہ لیتے ہوئے تذکرہ کیا قاضی فیض عیسیٰ نے کہ ایک بینچ نے فیصلہ کیا، دوسرے بینچ نے اسے ختم کر دیا، ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو گیا، اب نہیں ہوگا۔ ججز کو کس اختیار کے تحت کچھ مقدمات سننے سے روکا گیا؟ آپ اس لیے یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ روز پیش ہونا ہوتا ہے۔ کسی درخواست گزار نے نہیں کہا کہ عدالت کا خود اختیار سے تجاوز کرنا غلط ہے۔ ملک نے آگے بھی بڑھنا ہے، ہم غلطی کریں تو کوئی بتانے کی بھی مجال نہ کرے، دوسرا کرے تو ہم سرزنش کریں۔ آپ اٹارنی جنرل برائے پاکستان ہیں، رکن پارلیمان نہیں جو ان کا دفاع کریں۔ حکومت اور پارلیمان میں فرق ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اسٹیل مل پر از خود نوٹس لیا، سو موٹو سے آج تک اسٹیل ملز 206 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے۔ جسٹس مظاہر نے کہا کہ اس کارروائی کو سپریم کورٹ کے خلاف چارج شیٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے خلاف یہاں آپ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو روک دیا۔ مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ اس کارروائی کو سپریم کورٹ کے خلاف چارج شیٹ نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ چیف جسٹس نے کہا ہم تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، کوئی اپنی دلیل بنانے کے لیے حقائق بتانا چاہتا ہے تو اسے سننا چاہیے، ہمیں سچ کا سامنا کرنا چاہیے، ہم کیوں آئینہ دیکھنے سے کترا رہے ہیں۔ اس پر پھر منیب اختر صاحب نے بھی کہا، پھر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی کہا، اور باقی ججز نے بھی کہا کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ رہنا چاہیے، اس پوائنٹ کی حد تک، اور اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ریمارکس دیے کہ وہ وکلاء امریت کے خلاف جو سڑکوں پر تھے وہی وکلاء آج قانون سازی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ نے اس قانون سازی سے مارشل لاء کا راستہ روکا، ملک میں 4 مارشل لاء لگے جس سے تباہی پھیلی ہے۔ یہ ان کی جانب سے، یہ پارلیمنٹ کے حوالے سے ججز کے کچھ خاص ریمارکس تھے جس کے اوپر کل بات نہیں ہو سکی تھی۔ اب نیب ترمیم کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ایک فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ جی 8/7 کی اکثریت سے کہ قانون کا ماضی سے اطلاق ہونا غیر آئینی ہے۔ اب اس کے بعد یہ قانون تو ہو گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے بعد اب ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ جب یہ قانون بنا اس کے بعد جو فیصلے آئے اس کے خلاف اپیل ہو سکے گی اگر وہ 30 دن کے اندر ہوں گے۔ اس میں جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ دیکھیں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اپیل کا حق بھلے نواز شریف کو نہیں دیا گیا، لیکن نواز شریف کو تو الیکشن ایکٹ میں ریلیف دے دیا گیا ہے، نواز شریف کی نہری تو ہے ہی 5 سال کے لیے۔ اب آئین کی تشریح کرنے کا حق صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی تشریح میں پارلیمنٹ کوئی قانون بنا دے اور پارلیمنٹ کوئی سب آرڈینیٹ قانون سازی کر دے۔ آرٹیکل 62(1)(f) خاموش تھا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کی اگر تو تشریح ہونی تھی تو وہ سپریم کورٹ نے کر دی، جس میں تا حیات نہلی کا کہہ دیا۔ اب انہوں نے الیکشن ایکٹ میں لکھ دیا کہ 62(1)(f) کے تحت جو نہل ہوگا وہ نہلی 5 سال ہوگی۔ فار دی سیک آف آرگومنٹس ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو قانون سازی کی ہے، آئین کی تشریح جس کا حق صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان یا آئینی عدالتوں کے پاس ہے، وہ انہوں نے کر دیا ایک عام قانون سازی سے۔
اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ طے کر دیا کہ کسی بھی قانون کا ماضی سے اطلاق وہ غیر آئینی ہے، تو اس کے بعد الیکشن ایکٹ کا بھی جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے، جس کی بنیاد پر یہ پرانے جو کیسز تھے جس میں نواز شریف کا کیس تھا اس کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کالعدم ہوتا ہے، اس کی بھی حیثیت ختم ہوتی ہے۔ اب ہائی کورٹ میں، کسی بھی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، کسی بھی ہائی کورٹ میں اس بنیاد پہ ایک درخواست دائر ہوگی، وہ بھلے پی ٹی آئی کرنے والی ہے یا کوئی اور، ایک درخواست دائر ہوگی، اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ساتھ لگایا جائے گا کہ الیکشن ایکٹ کی، باقی چھوڑ دیں الیکشن ایکٹ 162(1)(f) میں ٹھیک ہے 5 سال ہونی چاہیے، میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی نواز شریف کی، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بات کی ہے کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہوگا، اس میں کہا جائے گا جی کہ سارا قانون بالکل ٹھیک ہے، صرف جو یہ شک ہے ماضی سے اطلاق کی، یہ سپریم کورٹ کے 8-7 کے فیصلے کے خلاف ہے، 8/7 کا جو اکثریتی فیصلہ ہے 8 سے، اس کے خلاف ورزی ہے، جو فیصلہ ہے 11 اکتوبر کا، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے اس شک کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ہائی کورٹ اس کے اوپر ڈسکشن بھی نہیں کر سکتا، ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی ایف اینڈ بٹ بھی نہیں کر سکتا، ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس شک کو ختم کر دینا ہے۔ یہ بات ان کو اب نظر آ گئی ہے کہ یہ جو شک ہے وہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں نواز شریف وغیرہ کو نقصان نہیں پہنچا رہی، بلکہ وہ الیکشن ایکٹ میں بھی نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب 8 سے زیادہ ججز تو نہیں نا کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو سکتے، جب 8 جج اس پوائنٹ پر اکثریتی فیصلہ دے دیا کہ اس قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا، یا کسی بھی قانون کا ماضی سے اطلاق ہونا غیر آئینی ہے، تو اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم بھی اڑ جائیں گی، اور اس وجہ سے نواز شریف کے لیے جو یہ امید لے کے بیٹھے ہیں کہ الیکشن ایکٹ ان کو فائدہ دے دے گا، یہ آج نہیں کل یہ چیلنج ہو جانا ہے، اور اس سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پہ چیلنج ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جب تشریح کر دی تو اس کے بعد بات ہی ختم ہو گئی، کسی ہائی کورٹ کے پاس کوئی پاور نہیں بچتی۔ اب نواز شریف ادھر بھی فارغ ہو گئے، اب نواز شریف جدہ پہنچ چکے ہیں، وہاں پر کل جو ان کو پروٹوکول دیا گیا، جو ہائی کمشنر پاکستان ہائی کمشنر تھے فیصل اور باقی سرکاری، اس میں 2 آراء آ رہی ہیں۔ اب یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ کون سی رائے درست ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ رائے تھی کہ جی ان کو ریاستی پروٹوکول دیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقتور لوگوں نے بتا دیا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوگا اور یہ قانون وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم سیٹنگ کر لیں گے، ایک تو یہ رائے پائی جاتی ہے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے، ان کو حوصلہ دلانے کے لیے اور چارہ ڈالنے کے لیے وہاں ریاستی پروٹوکول دیا گیا، تاکہ نواز شریف میں اعتماد ہے اور وہ ایک دفعہ پاکستان آ جائیں، پھر یہاں پہ تو جو ہائی کورٹس کے سپریم کورٹس کے فیصلے ہیں اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ باہر بیٹھ کے پھر جو بلیک میلنگ یا بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان 2 میں سے کون سی رائے درست ہو سکتی ہے۔ الیکشن ایکٹ کی حد تک جو بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو کوئی ریلیف ملے گا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی طریقے سے نیب ترمیم ایکٹ کے حوالے سے جو اب اپیل ہوگی اس فیصلے کے خلاف، اس میں اس کل کے فیصلے کا کیا رول ہوگا اور وہ نیب ترمیم فیصلے کو کتنا سپورٹ کرے گا، وہ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔